ایمان کو اپنے کیے کرتے کی سزا تو مل چکی ہے، لیکن فراست انکل ابھی بھی جو ہے نا غرور کے اندر ہے، اور یہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرا کہ میری بیٹیوں کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور اگر برباد ہو بھی چکی ہے تو میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، کیونکہ معاشرے کے اندر اسے ایک اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ سب کے سب سمجھتے تھے کہ فراست انکل کی جو بیٹیاں ہیں یہ بڑی پاک اور صاف ہیں، ان کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب اس کی دہلیز پہ جو وہ ایسے دونوں بیٹیاں جائیں گی طلاق لے کر پہلی رات کو، تو بہت بڑے دو سوال ہوں گے، یہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا جو ہوتا ہے نا، یہ ایمان کو گھسیٹتا ہے، وہیں پر کھڑے کھڑے پہلے اسے طلاق دیتا ہے، اس کے بعد اسے گھسیٹتا ہے، اسے لے کر باہر جا رہا ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتی ہے یہ بار بار منتیں کرتی ہے، جب گلی میں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو سارے کے سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فراست کی بیٹی کو عماد لے کر جا رہا ہے۔ ایمان منتیں تلے کرتی، پلیز میری بات سنیں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، معاف کر دیں، لیکن حماد کوئی بات نہیں سنتا اور اسے پھینک کر آ جاتے ہیں گھر کے باہر۔ جاتے ہیں حماد، جا کر اپنی ماں کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں کہ ماں جی ہمارے سے زندگی میں دو بڑی غلطی ہوئی ہیں کہ ہم نے جو حفصہ کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کیا۔ حفصہ جو وہ چیختی تھی، شور مچاتی تھی، لیکن ہم نے اس کی بات کے اوپر بلیو نہیں کیا، اور ایمان کو ہم نے سمجھنے میں بہت بڑی دیر کر دی۔ اگر ہم ایمان کو ٹائم سے سمجھ جاتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، لیکن ایمان کی جو وہ ہم اس کے اوپر یقین کرتے آ رہے تھے، اور اس نے جو ہمیں اندر سے ڈسا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایمان ان کے سامنے میٹھی بنتی تھی، صفائیاں دینے کی کوشش کرتی تھی، اور ان لوگوں کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ اندھا یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ایمان نے ان کو ایسے چوٹیں پہنچائی ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اور یہ اب مکمل طور پر برباد ہو چکے ہیں۔ جب ایمان جو ہے نا گھر کے اندر جاتی ہے تو ماں کو جواب دیتی ہے، ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی میری زندگی جو وہ برباد ہو گئی ہے، مر بھی چکی ہے، لیکن اس نے جو مجھے بخشا تک نہیں ہے، مجھے چھوڑا تک نہیں ہے۔ یہ پھر پوچھتے ہیں ساری ڈیٹیل کی ہوا کیا ہے، تو ایمان ان کو بتانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ولی نے جو وہ ویڈیو بھیجی تھی حماد کو، اور جس کے بعد حماد نے جو وہ مجھے طلاق دے دی۔ جب فراست اور فراست کی بیگم یہ بات سنتے ہیں تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی کہ بھئی ولی نے ویڈیو بھیجی تھی؟ اگر ولی نے ویڈیو بھیجی ہے تو اس کے بعد معاملات تو اور بھی زیادہ خراب ہونے والے ہیں، کیونکہ منیل کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوگا۔ منیل تو ان کی لاڈلی ہوتی ہے، تو یہ یہیں سے بھاگتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں، اور یہ آتے ہیں، آ کر جو منیل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ ادھر ولی جو ہے نا یہ منیل کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی حفصہ کے ساتھ ہوا ہے نا تو میں آپ سے سود سمیت واپس کروں گا۔ حفصہ کی آنکھوں میں صرف اور صرف آنسو ہوتے ہیں، بے بسی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی ہوتی، چپ ہوتی ہے کہ یار جو کچھ بھی جو وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر مجھے یہ سزا دینا چاہتا ہے تو سزا دے دے، میں یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے جو وہ تیار ہوں۔ جہاں سے جب بیٹھ جاتا ہے نا تو یہ فراست والے پہنچ جاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں منیل کے بارے میں، تو آگے سے ولی جو ہوتے ہیں ان کو بتانا شروع کر دیتا اور کہتا ہے کہ بیٹی آپ لوگوں کی روم کے پاس ہے، لیکن میں اس کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ تو فراست جو ہوتا ہے یہ جواب دیتا ہے ولی کو، سب کو جواب دیتا ہے کہ بھئی ابھی تک جو وہ میں ٹوٹا نہیں ہوں، مجھ میں اتنی بڑی برداشت ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی بیٹی بربادی جو برداشت کر سکوں۔ تو جب منیل کے پاس یہ جاتے ہیں تو آگے سے منیل جو ہوتی ہے نا ان کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے۔ ولی جو ہے وہ یہاں سے تو چلا جاتا ہے، فراست جو ہوتا ہے اسی منیل کو بولتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے، تو منیل انکار کرتی اور کہتی کہ میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے، اور آپ نے جو حفصہ کے ساتھ زیادتی کی اس کو چوٹیں پہنچائی ہیں، تو سب سے زیادہ جو آپ کی پیاری ہے نا اسے سب کچھ جو وہ کلیئر ہوگا۔ اور فراست کو جو پیاری ہے وہ منیل ہے۔ منیل تو اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے، جتنا بھی زیور شیور ہوتا ہے سارا کا سارا اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ پھر فراست اور فراست کی بیگم جو وہ روتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ یہ لوگ اب اندر سے اتنے زیادہ ٹوٹ چکے ہیں کہ اب ان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا، اگر یہ کوشش بھی کرتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو بربادی سے جو نہیں بچا سکتے، کیونکہ سارے کے سارے جواز ہی ختم ہو چکے۔ تو کیا منیل کو جو وہ کڑی سے کڑی سزا ملے گی؟ ماں جو ہوگی نے ولی کی سمجھا سکتی ہے، پیار سے بات کر سکتی ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں منیل کا کوئی قصور نہیں ہے، ایمان کا قصور تھا۔ تو ایمان کو جو اپنے کی کرتے کی سزا مل چکی ہے تو پھر ولی اس بارے میں سوچے گا اور معاف کر سکتا ہے منیل کو، اگر منیل جو وہ کسی قسم کی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کرتی۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا منیل کو معاف کر دینا چاہیے یا منیل کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے؟ لازمی بتائیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔